جی تھوڑا سا پڑھ لیں. جی جی. آج تو یہ باتیں سبا میں ہی لگے رہ گئے ہم. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو بھائی کان مائک اپنے اپنے بند کر لیں. مکتوبا او عنینا او خصیا او خنثا ان ظہر حالہ والا فنکاحہ موقوف وما فی البحر والاشباہ لیس علی ظاہرہ کما بسطہ فی النہر وفیہ عن شرح الوہبانیت ان العنت قد تکون لمرض او ضعف خلقت او کبر سن. اوپر سے مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ الخلوت کالوطء، پھر خلوت کی اوصاف بیان فرمائے کہ خلوت ایسی ہو جس میں کوئی مانع حسی، مانع طبعی، مانع شرعی، یعنی کسی طرح کا کوئی مانع موجود نہ ہو. ایسی خلوت کالوطء، وطی کے مانند ہے. کن کن چیزوں میں وطی کے مانند ہے وہ بتانے والے ہیں، لیکن اس کے بتانے سے پہلے ابھی کچھ اور بتاتے ہیں. خلوت ہو گئی، خلوت صحیحہ ہو گئی، کسی طرح کا کوئی مانع وطی سے موجود نہیں. شوہر چاہتا تو وطی کر لیتا، لیکن اب شوہر کے اندر ایک کمی ہے. بیرونی کوئی کمی نہیں، عورت میں کوئی کمی نہیں. عورت میں اگر کمی ہے، مثلا قرن ہے یا عقل ہے، غدود ابھرے ہوئے ہیں یا ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، جو کنڈیشن اوپر بتائی ہے، یا تلاحم ہے، گوشت اتنا ابھرا ہوا ہے، تو کمی وطی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ بیوی میں کمی ہے، گوشت کا ابھرنا، ہڈی کا مل جانا، غدود کا ابھر جانا. تو عورت میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ خلوت فاسدہ ہوگی. لیکن اگر اس کے برعکس مرد میں کوئی کمی ہے تو ایسی صورت میں خلوت فاسدہ نہیں ہوگی، خلوت صحیحہ ہوگی. عورت کی ذمہ داری ہے اپنے نفس کو موانع سے دور کرتے ہوئے، بچاتے ہوئے شوہر کے سپرد کر دینا. اس کو کہتے ہیں تسلیم نفس. تسلیم نفس ایسی کیفیت میں کہ شوہر چاہے تو وطی کر سکتا ہے، پھر شوہر نہیں کرتا یا نہیں کر پاتا تو اس میں بیوی کا کوئی دخل نہیں، کوئی اس کی کمی نہیں. تسلیم نفس سے اس کا مہر واجب ہو گیا ہے. شوہر وطی کرے یا نہ کرے، کر سکے یا نہ کر سکے. نہ کر سکے کا مطلب ولو کان الزوج مجبوبا، شوہر جو ہے مقطوع الذکر ہے، اس کے پاس آلہ وطی نہیں ہے. جب آلہ وطی نہیں ہے تو اس حولٹ کو شادی ہی نہیں کرنی تھی. اس بے وقوف نے شادی ہی کی تو تسلیم نفس جو بیوی کر سکتی تھی وہ کر دیا. اب تم کر سکو نہ کر سکو، پیسے پورے لگیں گے، مہر مکمل واجب ہوگا. تو چاہے شوہر مجبوب، جبن کے معنی کاٹ دینے کے ہیں، مجبوب کٹا ہوا، مراد ہے کہ آلہ وطی بالکل نہیں ہے. او عنینا، یا آلہ وطی تو ہے لیکن وہ لائق وطی نہیں ہے، لائق ششو ہے، وہ بالکل لائق البول ہے. او خصیا، یا خصی ہے. خصی کرنے کو تو آپ جانتے ہیں بکروں وغیرہ کو کرتے ہیں، اس طرح خصی کر لیا اپنے آپ کو. تو مرد کی طرف کوئی کمی ہے کہ وہ وطی نہیں کر رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے. او خنثا، یا وہ ہجڑا ہو. ہجڑا، ان الہجڑا ينقسم على 3 اقسام. ہجڑے کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو مائل الى الرجال ہے،
دوسرا وہ جو مائل الن نساء ہے، اور تیسرا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، دونوں کے بین بین ہے۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ اگر وہ لڑکی کی طرف مائل ہے تو اس کا حکم لڑکی کا ہے، لڑکے سے اس کا نکاح درست ہوگا، لڑکی سے درست نہیں ہوگا۔ اگر وہ لڑکے کی طرف مائل ہے تو اس کا حکم لڑکے کا ہے، اور لڑکی سے اس کا نکاح درست ہوگا، لڑکے سے درست نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ لا الہ الا ولا الہ الا ہے تو اسے کہتے ہیں خنثی مشکل، یعنی اشکل امرہ فہو مشکل، اس کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، یشبہ الرجال او یشبہ النساء، تو اس وجہ سے اس کو مشکل کہتے ہیں۔ اس کا نکاح نہ لڑکے سے درست ہے نہ لڑکی سے درست ہے۔ تو اگر لڑکی سے نکاح ہوا ہے اور یہ مائل ہے لڑکے کی طرف تو اس کا نکاح درست ہو گیا، اس کو کہتے ہیں او خنسا ان ظہر حالہ، خنسا ہے اگر اس کی حالت ظاہر ہو جائے، یعنی وہ لڑکے کی طرف مائل تھا ہے، اس کا نکاح لڑکی سے درست ہو گیا لیکن وہ وطی نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی مہر واجب ہوگا۔ وَإِلَّا، اور اگر اس کی حالت ظاہر ہی نہیں، فَنِكَاحُهُ مَوْقُوفٌ، تو اس کا نکاح موقوف رہے گا۔ اگر تحقیق کی جائے گی، اگر وہ مائل الی الرجال لڑکوں کے مانند ہے تو اس کا نکاح درست قرار پائے گا، اور اگر وہ مائل ہے الی النساء تو اس کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ وما فی البحر والاشباہ لیس علی ظاہرہ، البحر الرائق اور الاشباہ والنظائر میں ایک بات لکھی ہے، وہ لکھی ہے کہ مطلقاً جیسے مجبوب ہے، انین ہے، خسی ہے، ایسے ہی خنسا ہے کہ اس کے ساتھ میں اگر خلوت ہو گئی تو ایسی صورت میں مہر مکمل واجب ہوگا۔ یہ علل اطلاق بات کہنی درست نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ تفصیل ہے جو انہوں نے بیان کی کہ ان ظہر حالہ، اگر وہ مائل الی الرجال ہے تو ایسی صورت میں اس کا نکاح درست ہوا اور مہر واجب ہوگا، اور اگر مائل الی الرجال نہیں ہے، الی النساء ہے تو باطل ہو جائے گا، اور ابھی نہ اس کا پتہ نہ اس کا پتہ، تو نکاح موقوف رہے گا۔ تو البحر الاشباہ والنظائر میں جو علی الاطلاق بات لکھی لیس علی ظاہرہ، وہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی یہ تفصیل ہونی ہے۔ کما بسطہ فی النہر، جیسے کہ اس کی وضاحت النہر الفائق نے کی ہے۔ وفیہ عن شرح الوہبانیہ، مسئلہ تو پورا ہو گیا کہ لڑکی نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تو مہر واجب ہو گیا، لڑکا وطی کرے یا نہ کرے، یا کر سکے یا نہ کر سکے، تو وہ مقتول ذکر ہے یا اس کا اب آلہ وطی جو ہے وہ ہے تو موجود لیکن اس کے اندر جان نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں انین۔ اگر وہ انین ہے تو ایسی صورت میں بھی مہر مکمل ہی واجب ہوگا، لڑکی کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، لڑکے کی طرف سے کمی ہے۔ اب یہ آگے کوئی مسئلہ نہیں بیان کر رہے بلکہ یہ ایک طب کی اور حکمت کی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ انین کیوں ہو جاتا ہے، آدمی اپنے آپ کو انین ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ عورت کا حق ہے کہ اس سے وطی کرو تو مکمل وطی کرو، اور اگر وطی نہیں کی جائے گی تو عورت اپنے حق وطی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو انین ہونے سے بچانا عورت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سرعت انزال سے بچانا، کثرت احتلام سے بچانا، ہر اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا جس سے وطی کرنے میں ایسی کوئی کمی آئے کہ وطی نہ کر سکے، یا وطی کرے لیکن ٹائمنگ پوری نہ ہو اور عورت کی خواہش کو پورا نہ کر سکے، ایسی صورت سے بچانا واجب ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی بھی اللہ کی مخلوق کو اور بالخصوص انسانوں کو
تکلیف میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کی کیفیت یا مرد کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ وتی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے تو اس کی رغبت وتی کی طرف انتہا سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس کو اس وقت جو آپ نے وتی شروع کی، عورت کی طبیعت مائل ہوئی اور آپ ایک طرف ہٹ گئے 1-2 منٹ میں، تو اس کی طبیعت میں ابھی رغبت پیدا ہوئی تھی کہ آپ میں کمزوری پیدا ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ ماہی بے آب ہو جائے گی، جیسے مچھلی کو نکال کے آپ پانی سے باہر ڈال دیں ہوگی۔ اس کی اس تکلیف حفاظت کے لیے اپنے آپ میں یہ قوتیں پیدا کرنا ضروری ہے۔ ابن نجیم علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو سرعت انزال سے بچانا واجب ہے، کل وتری، جیسے کہ وتر کی نماز واجب ہے، اس طرح ضروری ہے۔ تو اس کو بتاتے ہیں تاکہ آپ اپنی حفاظت کر سکیں کہ انین آدمی ہو کیوں جاتا ہے، ان العنت بھائی قد مرض، انین آدمی ہو جاتا ہے، آلہ وتی میں کمزوری آ جاتی ہے کبھی کبھی کسی بیماری کی وجہ سے، یا تو قوت باہ کا کوئی مریض ہے، وہ احسانی مطلب کی دوا نہیں کھا رہا ہے، تو لیکن کبھی کبھی کوئی بڑا بیمار ہو گیا، بخار لمبے زمانے تک چلا، تو پورے بدن میں کمزوری آئے گی، تو اس میں بھی کمزوری آئے گی، قوت باہ میں بھی۔ او ضعف خلقت، اور بعض لوگوں میں پیدائشی طور پر کمزوری ہوتی ہے، او کبری سنین، یا کوئی بڈھا کھسٹ ہو گیا تو اس کے سارے قوہ کمزور پڑ جاتے ہیں، یہ قوت بھی اس کی جواب دے دیتی ہے۔ اس امور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ کوئی مسئلہ بیان کرتی ہے، یہ ایک یہ حکمت کی بات ہے۔ یہ مائک بند کر لیں بھائی، حذیفہ کون ہے؟ یہ مائک اس کا کھلا ہوا اپنا ہے، مائک بند کر مائک لیں۔ بند کرنا نا یار۔ چیخو پکار بھی خوب ہو رہی ہے۔ سنو اب جو ہے اوپر سے تفصیل آ گئی کہ خلوت وتی کے مانند ہے، بعض احکام میں خلوت وتی کے مانند ہے، بعض احکام میں وتی کے مانند نہیں ہے۔ کل میں نے بتائی تھی ایک موٹی سی مثال کہ خلوت نہ ہوتی، یکجائی نہ ہوتی شوہر و بیوی میں، تو طلاق قبل الوتی اگر ہو جاتی تو نصف مہر واجب ہوتا مہر مسمہ میں، اور متعہ واجب ہوتا مہر مثل میں۔ لیکن اگر خلوت ہو گئی تو وتی ہوتی تو بھی مہر مؤکد ہوتا، خلوت ہو گئی تو بھی مہر مؤکد ہو جائے گا۔ لیکن اگر وتی ہوتی تو غسل واجب ہوتا، اور وتی نہیں ہوئی خلوت ہوئی تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو کن کن چیزوں میں خلوت وتی کے مانند ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ الخلوت کلوتی، کل کے سبق کی ابتدا سے، الخلوت اور کل کے سبق کی انتہا کلوتی، خلوت وتی کے مانند ہے، کاہے میں فی ثبوت النسب، اگر ایسی خلوت ہو جائے، ولو من المجبور، نمبر 1، اگر وتی ہوتی اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا، شادی ہوئی وتی ہوئی بچہ پیدا ہوا 6 مہینے میں، تو اس کے بعد نسب ثابت ہوتا، بچہ چاہے اس کا ہے یا کسی اور کا ہے، لیکن نسب اسی سے ثابت ہوگا، یہی باپ کہلائے گا۔ لیکن اگر خالی خلوت سیاح ہو گئی، دونوں میں یکجائی ہو گئی بغیر کسی معنی کے، تو وتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر بچہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، یہ نیچے بتائیں گے اقل مدت الحمل کیا ہے، تو اس صورت میں نسب ثابت ہو جائے گا، بچہ اسی باپ کا کہلائے گا۔ تو نمبر 1 فی ثبوت النسب، نسب کے ثابت ہونے میں، ولو من المجبوب، چاہے اس کی طرف سے خلوت ہوئی ہو جس کا آلہ وتی کٹا ہوا ہے، بالکل نہیں ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے، پھر کیا امکان ہے، کیسے اس کا نطفہ، کیسے اس کا بچہ ہوگا، ایسے ہوگا۔ تم نے کبھی سنا ہوگا چپٹی کھیلنا، حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے بہشتی زیور میں اس کی ممانعت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا چپٹی کھیلنا۔ چپٹی کس کو کہتے ہیں؟
عورت لڑکی لڑکی جب ان کو شہوت ابھرے اور کوئی لڑکا ان کے پاس نہ ہو یا وہ لڑکے کے پاس نہ لگنا چاہتی ہو تو آپس میں وہ اپنے سطر کو فرج سے ملا کر اور رگڑتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں چپٹی کھیلنا. اس سے ان کو تسلی اور راحت ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجبوب نے اپنے حصے کو عورت کے شرمگاہ پر اس طرح رگڑا ہو اور نطفہ نکلا ہو اور اسی سے بچہ پیدا ہو گیا ہو. اس احتمال بعید کی وجہ سے، احتمال اگرچہ احتمال بعید ہے لیکن اس کی وجہ سے بھی نسب ثابت ہو جائے گا. نمبر 2، وفی تعقد المہر المسمى و مہر المثل بلا تسمیت، اور مہر جو مسمى ہے اور مہر بغیر تذکیرے کے جو مہر مثل واجب ہوتا ہے، بلا تسمیت بغیر تذکیرے کے، بغیر تعیین کے جو مہر واجب ہوتا ہے یعنی مہر مثل، ان دونوں کے مؤکد ہونے میں. دو ہو گئے. والنفقتی، اسی طرح نکاح ہو گیا، جب تک بیوی اپنے آپ کو شوہر کے سپرد نہیں کرے گی تو نفقہ واجب نہیں ہوگا، خرچہ واجب نہیں ہوگا، رہائش واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، خلوت صحیحہ ہو گئی، اب چاہے وتی ہو یا نہ ہو لیکن نفقہ واجب ہو جائے گا. اسی طرح اس کی رہائش کا نظم کرنا واجب ہو جائے گا. والعدتی، اور اسی طرح اگر خلوت سے پہلے، یکجائی سے پہلے طلاق ہوتی تو ایس صورت میں بیوی پر عدت واجب نہیں تھی، لیکن اور وتی کے بعد ہوتی تو عدت واجب ہے. تو خلوت کے بعد ہوگی، خلوت کا حکم بھی وتی کا ہے، اور خلوت میں وتی نہیں ہوئی لیکن ہو سکتی تھی، خلوت صحیح ہے. اب اگر طلاق ہوتی ہے تو بیوی پر عدت واجب ہوگی. وحرمتی نکاح اختی، اس کی بہن سے نکاح کے حرام ہونے میں. نکاح ہوا اور آپ نے بغیر رخصتی کے طلاق دے دی تو طلاق دیتے ہی اس عورت پر عدت واجب نہیں ہے. جب اس پر عدت واجب نہیں تو لا الہ عدت، وہ بائنہ ہو گئی. جب وہ بائنہ ہو گئی تو اگلی منٹ میں، اگلے گھنٹے میں اس کی حقیقی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر وتی یا خلوت کے بعد طلاق ہوئی تو اس پر عدت واجب ہے. جب تک اس کی عدت چلتی رہے گی تو من وجہ نکاح باقی ہے، اور اس کی عدت کے چلتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ورنہ تو دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا لازم آئے گا. وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا فِي عِدَّتِهَا، اور اس کی عدت میں اس کے علاوہ 4 سے نکاح نہیں کر سکتے. اگر 4 بیویاں نکاح میں ہیں اور ایک کو آپ نے طلاق دے دی تو اگر اس سے ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو اس کے طلاق دیتے ہی اب 3 رہ گئی. اب 3 رہ گئی تو ایک سے اور سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اگر وتی یا خلوت کے بعد طلاق دی ہے تو اس کی عدت چل رہی ہے. من وجہن، چوتھی بھی آپ کے نکاح میں ہے، ابھی آپ اس کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے، ورنہ تو 5 کا ہونا لازم آئے گا. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں وحرمت نکاح اختہا واربعین سواہا، دونوں سے متعلق ہے. فی عدت، اس کی عدت میں اس کی بہن کے نکاح کا حرام ہونا اور اس کے علاوہ 4 سے نکاح کا حرام ہونا. وحرمت نکاح الامتی، باندی سے نکاح کا حرام ہونا. پہلے نکاح میں باندی ہے، پھر اس کے بعد آزاد عورت سے نکاح کر لیا، یہ درست ہے. لیکن اس کا برعکس، پہلے نکاح میں آزاد عورت ہے اور اس کے اوپر باندی سے نکاح کریں تو نکاح درست نہیں ہوگا. لہذا آپ نے اگر کسی سے نکاح کر کے اور بغیر رخصتی کے اس کو طلاق دے دی، اگلی منٹ میں آپ نے باندی سے نکاح کر لیا تو باندی سے نکاح کیا لیکن آزاد کے اوپر نہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ اس آزاد سے نکاح آپ کا ہے نہیں، طلاق دیتے ہی وہ بائنہ ہو چکی، آپ کے نکاح سے بالکلیہ نکل چکی ہے۔ تو ایس صورت میں آپ باندی سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی وطی یا خلوت کے بعد آپ نے طلاق دی ہے تو اس طلاق میں عدت چل رہی ہے، عدت ہوتے ہوئے وہ آزاد عورت من وجہن آپ کے نکاح میں ہے، ابھی آپ باندی سے نکاح کریں گے تو آزاد کے اوپر باندی سے نکاح کرنا کہلائے گا، جو درست نہیں ہوگا۔ وَمُرَاعَاتِ وَقْتِ الطَّلَاقِ فِي حَقِّهَا، جب آپ کا نکاح ہوا اور رخصتی آپ کی ہوئی نہیں تو ایسی صورت میں آپ کسی بھی وقت اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے، اللہ نہ کرے، تو کسی بھی وقت طلاق دے سکتے ہیں، چاہے اس کا حیض چل رہا ہے، چاہے طہور چل رہا ہے، کسی بھی زمانے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدت کی وجہ سے لحاظ کرنا ہوتا ہے، عدت اس کے ذمہ ہے نہیں۔ لیکن اگر وطی ہو گئی اس کے بعد طلاق دے رہے ہیں تو طلاق تو جس حالت میں بھی دو گے واقع ہو جائے گی، لیکن طلاق اگر دینی ہی پڑے تو ایسے طہر میں طلاق دینی چاہیے جس میں جماع نہ کیا ہو، تاکہ عورت کی عدت کم سے کم ہو۔ آپ تو اس کو چھوڑ ہی رہے، لیکن پریشانی میں ڈال کر نہ چھوڑیں۔ وہ جو صورت ہے امساکم بمعروف او تسریح باحسان، اگر چھوڑو بھی کسی کو تو بھلائی کے ساتھ چھوڑو، دشمنی کے ساتھ نہیں چھوڑو۔ لہذا ایسی صورت اختیار کریں کہ جس میں طلاق کا وقت کم، عدت کا وقت کم سے کم ہو۔ تو جس طرح موتوعہ وتی جس سے ہو گئی اس کو طلاق دیتے ٹائم عدت کے طویل نہ ہو جانے کے خوف کا لحاظ رکھنا ہے، ایسے ہی خلوت جس سے ہو گئی اس پر بھی عدت واجب ہے، تو اس میں بھی رعایت ضروری ہے۔ وہ مراعات وقت طلاق فی حقها، اور اس کے حق میں وقت طلاق کی رعایت کرنا۔ وَقَذَا فِي وُقُوعِ طَلَاقٍ بَائِنٍ آخَرَ عَلَى الْمُخْتَارِ، یہ کہتے ہیں طلاق بائن آخر علی المختار، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے، خلوت سے پہلے طلاق ہونے لگی، تو طلاق دینے کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو کسی نے کہا میں نے تجھے 3 طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں تینوں واقع ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی، تو جب پہلی طلاق دی، طلاق دیتے ہی وہ لا الہ عدت بائنہ ہو گئی، یوں کہتے ہی تجھے طلاق، فوراً وہ نکاح سے پورے طور پر نکل گئی، اس پر عدت بھی واجب نہیں ہے۔ تو ایس صورت میں اب جو دوبارہ کہا کہ تجھے طلاق، دوسری طلاق دی، اس وقت وہ آپ کی بیوی ہی نہیں ہے، اور من کلی وجہ نکاح سے، پورے طور پر نکاح سے نکل گئی، بالکل بھی وہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ تو ایس صورت میں دوسری یا تیسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اور اگر دخول ہو چکا ہے، صحبت ہو چکی ہے، پھر طلاق دیتے ہیں، ایک طلاق دے دی تو ابھی عدت اس کی شروع ہو گئی، عدت کے زمانے میں دوسری اور تیسری بھی طلاق دے سکتے ہیں۔ یہی حکم ہے اس کا جس سے خلوت ہو گئی ہو، چونکہ اس کے اوپر بھی طلاق واقع ہوگی اور اس کو عدت گزارنی ہوگی، تو پہلی طلاق دی تو اس کی عدت شروع ہو گئی، عدت کے زمانے میں دوسری طلاق دے دے، تیسری طلاق دے دے، وہ بھی واقع ہو جائے گی۔ وَقَذَا فِي وُقُوعِ طَلَاقٍ بَائِنٍ آخَرَ، ایسے ہی دوسری تیسری طلاق بائن دینا۔ طلاق بائن سے مراد وہ اصطلاحی طلاق نہیں یہاں پر کہ جو اصطلاحی طور پر کہتے ہیں کہ وہ الفاظ جو طلاق کے لیے کنائی ہیں، وہ الفاظ بنیت طلاق کے بولنا اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، نہیں، بلکہ جدا کرنے والی، الگ کرنے والی اور طلاق واقع کر دینا دوسری، تاکہ اس کی بینونت کو مؤکد کیا جا سکے۔ طلاق الفاظ سری سے بھی کبھی کبھی بائنی واقع ہوتی ہے، جیسے نکاح ہوا اور دخول اور خلوت نہیں ہوئی، آپ نے طلاق دی سری الفاظ کے ساتھ، لیکن واقع کون سی ہوگی؟ بائن ہی واقع ہوگی۔
اس لیے کہ وہ من کلی وجہ نکاح سے خارج ہو جائے گی طلاق دیتے ہی. وَقَذَا فِي وُقُوعِ طَلَاقٍ بَائِنٍ آخر، اور ایسے ہی دوسری سے مراد نمبر 2 نہیں بلکہ اس کے بعد والی، اس کے بعد پھر دوسری یا تیسری طلاق دینا مختار قول کے مطابق وہ بھی واقع ہو جائے گی. تو ان چیزوں میں خلوت وتی کے مانند ہے. کتنی چیزیں ہو گئی ہے ذرا اوپر سے دیکھیں. فی ثبوت النسبی، نمبر 1 ثبوت نسب، نمبر 2 تعقد مہر، نمبر 3 نفقہ، نمبر 4 سکنا، نمبر 5 عدت، نمبر 6 حرمت نکاح اخت، نمبر 7 اربع سواء، نمبر 8 حرمت نکاح اما، نمبر 9 مراعات وقت طلاق، نمبر 10 وقوع طلاق بائن. یہ 10 چیزیں ایسی ہیں، تتبع سے اور بھی مل سکتی ہیں کہ ان میں اگر وتی ہو جائے تو بھی یہ احکام نافذ ہوں گے، اور وتی نہ ہو خلوت صحیحہ ہو جائے، کوئی مانع موجود نہ ہو، نہ کوئی معنی شرعی ہو، نہ معنی حسی ہو، نہ معنی طبعی ہو، کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ خلوت وتی کے مانند ہوگی. ان 10 احکام میں یعنی وتی ہو جاتی جب بھی یہ 10 احکام نافذ ہوتے، اور وتی نہیں ہوئی تب بھی یہ 10 احکام نافذ ہوں گے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں خلوت وتی کے مانند نہیں ہے، وہ چیزیں اب آگے شمار کرتا ہے. اب ذرا ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کو کہ یہ جو یہاں سے اتنا سبق ہے فی ثبوت النسب، یہ 10 صورتیں، ان کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے. 10 صورتیں یہ ہیں جن میں خلوت وتی کے مانند ہے، چند صورتیں اور ہیں جن میں خلوت وتی کے مانند نہیں ہے. تو لیکن یہ سبق گزر گیا ایسا نہیں ہے، بلکہ پلٹ کر آئے گا. ابھی انہی 10 صورتوں کو اشعار میں بھی بیان کریں گے. نیچے دیکھ رہے ہوں گے اشعار لکھے ہوئے ہیں، ان کو اشعار میں بھی بیان کریں گے. اس لیے کل کے سبق میں بھی ان 10 صورتوں کی ضرورت پیش آئے گی، ان کو پیش نظر رکھنا ہے. جزاکم اللہ احسن.